بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بغداد کے ایک تاجر کا دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس نے 2 شادیاں کی تھی۔ آخر اس نے ایک بیوی کو طلاق کیوں دیا اور اس کے موت کے بعد کیا واقعہ پیش آیا؟ آئیے جانتے ہیں پورے واقعے کو۔ میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ بغداد شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے جو جامع مسجد کے امام تھے، اور ہر نماز کے بعد وہ بغداد کے تاجر کی بیویوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ شاگرد یہ بات روز سنا کرتے تھے۔ آخر ایک دن شاگرد کہنے لگے، استاد صاحب آج ہمیں بتائیں، آپ اپنی دعا میں بغداد کے تاجر کی بیویوں کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ امام صاحب کہنے لگے، بغداد کا ایک تاجر تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ تجارت کے لیے اکثر ملک شام جایا کرتا تھا اور کئی مہینوں تک وہیں رہتا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہاں ایک نکاح کر لوں، میرے پاس مال بھی بہت ہے۔ یہی سوچ کر اس نے ملک شام میں ایک دوسری نکاح کر لی، لیکن پہلی بیوی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ شادی کے بعد جب وہ بغداد پہنچا تو اس کی پہلی بیوی نے اپنے شوہر کے مزاج میں کچھ بدلاؤ محسوس کیا، لیکن بیوی نے ڈائریکٹ کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ جب تاجر چلا گیا تو اس کے پیچھے ایک جاسوس لگا دیا۔ جاسوس نے سب کچھ پتا کر لیا۔ وہ لوٹ کر بغداد آیا اور پہلی بیوی سے کہنے لگا، بڑی تکلیف والی بات ہے، تمہارے شوہر نے ملک شام میں دوسرا نکاح کیا ہوا ہے۔ یہ بتا کر جاسوس چلا گیا۔ پہلی بیوی بہت دیر تک سوچتی رہی، پھر فیصلہ کیا کہ جب میرے شوہر بغداد آئیں گے تو میں ان سے اس بارے میں بات کروں گی۔ لیکن اب کی بار جب تاجر بغداد واپس آیا تو بڑا شدید بیمار تھا۔ بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر بیمار ہے تو کچھ پوچھ نہ سکی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ بہت خدمت کرنے کے بعد بھی وہ بچ نہ سکا اور انتقال کر گیا۔ بیوی کچھ پوچھ نہ سکی۔ عدت پوری ہونے کے بعد بیوی نے کل مال و دولت اکٹھا کی اور اس کے 2 حصے کیے، اور پھر 2 سواری کا انتظام کر کے جاسوس کے ساتھ اس بیوی کے پاس پہنچی جو ملک شام میں رہتی تھی۔ جب وہ اس کے سامنے پہنچی تو کہنے لگی، تو مجھے نہیں جانتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر نے تجھ سے نکاح کیا تھا۔ زمانے کو اس بات کا علم نہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ تو بھی وارث ہے اس کے مال کی، اس لیے اس مال کا آدھا حصہ میں تیرے پاس لائی ہوں، اپنا مال اپنے پاس رکھ۔ اس خاتون نے جب یہ بات سنی تو آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور کہنے لگی، اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی اللہ سے ڈرتی ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں، اب کی بار جب میرا شوہر بغداد آیا تھا تو بہت بیمار تھا، اور بغداد کے حکیموں نے بتایا تھا کہ اب یہ بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں، اب تو بچے گا نہیں۔ تو جب وہ بغداد واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے دیے اور یہ مکان میرے نام کر گیا اور مجھے طلاق بھی دے دیا، اور کہہ کر گیا کہ تو جس سے چاہے نکاح کر لے۔ چونکہ اس نے طلاق دے دیا اس لیے اس مال پر میرا کوئی حق نہیں، یہ سارا ہی تیرا ہے۔ امام صاحب جو یہ واقعہ اپنے شاگردوں کو سنا رہے تھے کہنے لگے، ان 2 عورتوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اس لیے جب دعا کرتا ہوں ان دونوں کے لیے پہلے دعا کرتا ہوں۔
جن لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ دیانتدار ہوتے ہیں۔ دوستو آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی دیانتدار بنائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل حق آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان، یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔